اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر ہم لوگوں نے فیصلے کرنے. ہمیں کوئی بروکر, کوئی ڈیلر, کوئی شخص ہمیں نہیں چاہیے جو ہم آپس میں بٹھائے. جب ہم اپنی لڑائی یہاں سے باہر لے کے جائیں گے پھر سپریم کورٹ بھی عمل میں آئے گی اور پھر پنڈی اور اپارا اور بہت سی جگہیں اور عمل میں آئیں گی. میری آپ سے درخواست ہے, اسپیکر کی کرسی انیشیٹو لے. ہمارا سب سے پہلا نقطہ جناب عمران خان صاحب اور اسیران کی رہائی ہے. پولیٹیکل کیسز ہیں. وہ شخص جو وزیر اعظم تھا اچانک اس پہ کیسے 150-200 کیسز بن گئے. He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to him in the past. اگر ہم اس پہ جائیں گے تو پھر بات حل نہیں ہوگی. یعنی جاز الحق صاحب بھی موجود ہیں, ان سے احترام کا رشتہ ہے, لیکن جو ہوا ماضی میں وہ ٹھیک تو نہیں تھا. اگر ہم یہاں اپنے کربناک اور دردناک ماضی پہ شرمندہ نہیں ہوں گے, سچ نہیں بولیں گے, ملک نہیں جائے گا آگے. جس نے ماضی میں غلط کیا ہم تو نہیں تھے. ہم اپنے پرکھوں کی اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں, غلط باتوں کو ڈیفینڈ ہم نہ کریں. میرا دادا پیر محمد صاحب 1927 کا مسلم لیگی تھا اس زمانے میں, آج والا نہیں. پاکستان بنانے کی تحریک میں تھا, اس تحریک میں جیل بھی کاٹی. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنے کا وقت ہے. جہاں مجھے اس میں فخر ہے کہ تحریک پاکستان کا کارکن تھا, جناح کا ساتھی تھا, جیل کاٹی, پاکستان کے لیے تکلیف اٹھائی, وہاں جب وہ فیڈرل منسٹر فار ریونیو بنے, میرے خیال میں ان کو ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں وزیر نہیں بننا چاہیے تھا. محمد علی صاحب 10 منٹ کا فیصلہ ہوا تھا, 13 منٹ ہو گئے. وہ تھے. آج وقت ہے کہ سب سچ بولیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے دادا پیر محمد خان صاحب کو مرحوم ضیاء الحق صاحب کی شورا میں نہیں ہونا چاہیے. ایز اے ڈیموکریٹ احترام کا رشتہ آج بھی اجاز صاحب سے ہے اور کل بھی رہے گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا. لیکن سچ تو کوئی یہاں بولے. میں جس طرح پشیمانی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا دادا ہی وہ پاکستان بنانے کی تحریک کا سپاہی تھا, ریولوشنری تھا, لیکن ایک غلطی ان سے ہوئی. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی ہے بلاول صاحب, چیئرمین ہے تحریک پیپلز پارٹی کا, ان کے خاندان نے قیمت چکائی ہے, لیکن ان کے دادا بھی فورن منسٹر تھے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ایوب خان صاحب کے ساتھ. ہم سب کو ان سچائیوں کی طرف آنا پڑے گا. بعد میں انہوں نے قیمت چکائی جس کو ہم آج اپریشیٹ کرتے ہیں. میں نے اپنے لیڈر سے زیادہ آپ کے لیڈران کی بات کی ہے, لیکن آج میں یہ بات دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا صرف ان کی کسی غلط پالیسی کی وجہ سے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا؟ میں نے 2 سال پہلے بھی یہ بات کی ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آج بھی اس بات پہ قائل ہوں. جب اس ایوان میں اکیلا کھڑا تھا میں نے وہاں یہ بات کی تھی کہ عمران خان کو اس بات کی سزا دی گئی ہے کہ جس بات کی سزا ہمیشہ پاکستان میں کوئی بھی جو عذاب پالیسی بنانا چاہتا ہے, ہم سے پہلے جس بھی لیڈر کے ساتھ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی 1 انچ زمین کسی غیر ملک کو دینے سے انکار کیا. اور جب یہاں 2 OIC کانفرنسیں کی اور جب مسلم بلاک کی بات کی, امت مسلمہ کو اکٹھے کرنے کی بات کی, تو یہیں پہ بلاول صاحب موجود تھے. وہاں سے میں نے ان کو بات کی کہ بلاول صاحب آپ کے نانوں نے بھی مسلم امت کو اکٹھا کیا. شکریہ 15 منٹ ہو گئے, 10 منٹ کا فیصلہ تھا. مائک کھولے محمد علی صاحب, وائنڈ اپ کریں. تو اس جرم کی پاداش میں آج عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سر, یہ وہ سحر تو نہیں جس کا انتظار تھا, یہ وہ سحر تو نہیں. قائد اعظم نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آج ہمارے فیصلے کوئی اور کریں گے, اور وہ کون ہے جب اپنے لمٹ میں رہیں گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کیا, پاکستان کا دفاع کیا, آرم فورسز کا دفاع کیا, مسئلہ کشمیر کا دفاع کیا, فلسطین کا دفاع کیا. جب جیل میں اڈیالہ میں ممتاز قادری صاحب کے سیل میں ڈیتھ سیل میں پڑا ہوتا تھا, میں سوچتا تھا کہ کیا جرم کر کے آئے ہو. جب اڈیالہ سے جیل لے کے گئے, یہ میرے جیب سے یہ قلم لے لیا گیا, یہ تسبیح لے لی گئی, انہی جوتوں میں آج آیا ہوں جو جوتے میرے جیل میں اتار دیے گئے, یہ وکیل کا کوٹ میرے بدن سے اتار دیا گیا. کیا میں مجرم تھا؟ میں اپنے الحمدللہ اس کالے کوٹ پہ فخر کرتا ہوں جو پاکستان بنانے والے کا کوٹ ہے. شکریہ. قلم کی تسلیم مت کرو. شکریہ. وائنڈ اپ کریں محمد علی صاحب جی, وائنڈ اپ کریں پلیز. میں دہشت گردی عدالت مردان سے بری ہوا. جب میں عدالت میں پیش ہوا پہلے تو 3 MPO تھا, لیکن میرے پہ دہشت گردی کا دفعہ, آرمی ایکٹ جس کی سزا موت ہے. کیا میں دہشت گرد ہوں؟ کیا علی محمد دہشت گرد ہے؟ مردان نے تو پاکستان بنایا ہے, مردان کے بیٹے کو دہشت گرد بنا کے پیش کیا. میں ان جج صاحبان عدالت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کسی پریشر میں نہیں آئے, اور ہائی کورٹ پشاور کے حکم پہ میں پھر ریلیز ہوا. تو میں DGI SPR صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کون معافی مانگے گا؟ اور یہاں مبارک زیب آیا ہے جس کی بوڑھی ماں کل یہاں پہ آئی, اس کا بھائی ریحان زیب شہید ہوا, اس کی بوڑھی ماں سے کون معافی مانگے گا؟ جو معافیوں کے چکر سے نکلے اور بیٹھتے ہیں سیاسی جماعتیں بیٹھیں, مسائل کا حل نکالیں, ورنہ
ورنہ یہی ہوتا رہے گا. کسی چور دروازے سے آنے کی ضرورت نہیں ہے, پنڈی ضرور جائیں, سری پائے کھانے جائیں, گیٹ نمبر 4 سے پرہیز کریں. آئیں تو عوام کی طاقت سے آئیں, فارم 47 پہ نہ آئیں. اور جب بھی آئیں, جب عوام آپ کے پیچھے ہوگی, پاکستان آپ کے پیچھے ہوگا, اللہ آپ کے پیچھے ہوگا. اور اسی بات کے ساتھ جو میں نے 2 سال پہلے کی تھی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت زندہ باد. شکریہ. فاروق ستار